السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات انشاءاللہ سفر نمبر 503 سے پہلے اور نئی صورت تغابن شروع رہی ہے، شروع کریں اور فروری کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ پہلے الفاظ میں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بر رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ التغابن مدنیہ، سورت کا نام تغابن ہے اور یہ نزول کے بعد مدنی کہلاتی ہے۔ وہی ثمانیہ عشرۃ آیہ، اس میں 18 آیات ہیں۔ فیہا رکوعہ صدور۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت کا دن۔ مراد سے پہلے قیامت ہے، حشر ہے، محشر ہے، جس دن اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ جس کے نام اعمال یا ہمارے خیر وزنی بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوں گے۔ ترازو میں رکھے جانے والے جن کے اعمال وزنی نہیں ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ صورت ہے اور مدنی ہے، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد والا حصہ بھی مدینہ منورہ میں اس دورانیے میں نازل ہوا، ان آیات میں سے۔ تو خیال ہوتا ہے میں شروع کر رہا ہوں، ہر وہ پڑھنے والا، قرات کرنے والا یا کسی کام کا آغاز و ابتدا کرنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، وہ ٹول رحیم کو رحیم۔ ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ، یہ صیغہ فعل مضارع ہے، اس میں حال مستقبل دو معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے تسبیحات پاکیزگی بیان کر رہی ہے، بیان کرتی رہے گی۔ جو کچھ آسمانوں میں مخلوقات ہیں وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد، جب بادشاہی اسی کی ہے تو یہ تعریف بھی اسی کی ہو۔ جب وہ الہ بھی ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز، حکیم، یہ اس کی صفات ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ بہت کچھ اللہ نے فرمایا۔ هو الذی خلقکم، پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا،
جناب آدم کی اولاد و نسل سے فبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ اس کی تفسیر ہے۔ فمنکم کافر، اور پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں۔ اللہ کی ذات ہو، صفات ہو، اس کی تفسیر پڑھیں انشاءاللہ۔ منکم کافر ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ ایمان والے، ماننے والے، یقین اعتماد رکھنے والے بھی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا۔ کسی اور کی شہادت میں گواہی کی ضرورت نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو برحق بنایا ہے اور لطف کی بازیاں ستونوں کے بغیر کھڑا کیا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وصورکم فاحسن صورکم، ایک دوسرے کو دیکھو، تمہاری سب کی اس نے تصویریں بنائی ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن بنائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے علم سے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو تم اعلان من القول فعل۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ اس کی شرح ہوگی انشاءاللہ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، مخاطب ہیں مشرکین عرب، ارشاد کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں ہے جو پہلے کافر ہوئے تھے، ان کے ساتھ کیا اجر ہوا تھا؟ جناب نوح سے لے کر طول ان کی ساری زندگیوں میں حالات و واقعات، تو ارشاد ہوتا ہے فَذَرْهُمْ، اور پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ قوم عاد نے، قوم ثمود نے، جناب جو نوح علیہ السلام پلس جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان بس کی تفصیلات ہیں ساری۔ ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالتَّقْوَىٰ، اللہ وہ سزا ملی۔ کیوں ایسے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان قوموں کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے اپنے انداز اور ادوار کے اعتبار سے انبیاء رسول تشریف لاتے رہے، پھر اور دلال و براہین کے ساتھ آتے رہے، ایک معجزات پیش کرتے رہے اللہ اور قالوا، تو قوم یہ کہتے رہی ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر صاحب ہمیں رہنمائی کریں گے؟ بارے جیسے یہ جس رہنمائی یہ ہمارا خاندان کا فلاں کا بیٹا ہے تو اس کو نبوت ملی ہے ہمارے، تو یہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور کفر، اور انکار کر دیا۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور منہ پھیرا اور اللہ تو مستغنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم ایمان نہیں لاتے ہو تو غلط پڑے گا، ایمان لے آتے ہو تو اس کی شاہی میں مضبوطی آ جائے گی، اس نام کوئی شاہ نہیں۔ ایک دفعہ اپنے دیش میں انشاءاللہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ساری مخلوقات سے، اور اللہ تعریف کیا جا رہا ہے اپنی ساری مخلوقات کے ذریعے جو اس نے پیدا کر رکھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ماضی اور فعل مضارع، عربی لغت میں ماضی کی پڑھی لکھی تعریف یہ ہے حدوث و شیء قبل زمن تکلم، اور یہاں میں کہتے ہیں نا جی گزرے زمانے میں جو ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ عربی لغت میں تعریف اس کی یہ ہے حدوث و شیء، کسی چیز کا وجود میں آنا، قول فعل عمل، حدوث و شیء قبل زمن تکلم، بات ہونے کے دور زمانے سے پہلے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کا جو مشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میں کہتا ہوں ضربا، اس کا ترجمہ اس نے مارا، جب میں نے کہنا ہے تو ضربا اس نے مارا، تو میرے کہنے سے پہلے وہ اٹھ پہ گئی، کم ہو چکا ہے۔ ماتا، میں کہتا ہوں وہ مر گیا، تو میرے اعلان کرنے سے پہلے وجود میں
میں کہتا ہوں کتابہ، اس نے لکھا، میرے اعلان کرنے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا۔ یہ تاریخ ہے کہ بالغی اور اہل علم نظر اچھی طرح جانتے ہیں۔ حدوث شیء قبل زمن تقدم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فعل ماضی کے صیغے بھی بولے ہیں اور مستقبل کے لیے جو فعل مضارع کے صیغے بھی بولے، اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، معنی حال اور زمانہ مستقبل۔ کیا معنی؟ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی تعریف کریں گے، اور ماضی انہوں نے تعریف کی، یعنی اللہ کی تعریفیں لوگ کر بھی گئے ہیں تو گزر گئے، اب تعریفیں کر بھی رہے ہیں اور آئندہ آنے والی مخلوقات اللہ کی تعریف کرے گی۔ تو ساری شان پھر کس کے لیے؟ والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا، یہ بات جلدی کہیں گے، الحمدللہ، ساری تعریفیں رب کی۔ کوئی کہتے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں کہ بنایا کس نے؟ تیرے تعریف تو اللہ کی۔ یہ ایک بڑا پیمان ہے، مضبوط ہے، اس کو طاقت دی کس نے؟ یہ بہت بڑا ذہین ہے، جان دی کس نے؟ میرا کھانے میں ایک بتا رہا کسی لطیف خبیر، لطیف خبیر، اس کی شرح میں کرنے لگا ہوں اگر آپ ساتھ دیں۔ سادہ مانے کہ سونا نہیں اور وہ منصوبے نہیں بنانے کے، جا کے روٹی کھا رہی ہیں، جان چھوٹے گی کی پڑھا کار کی پڑھ رہا ہے، ایسی چیزیں ساری نہیں ہو جائیں۔ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈیا میں چیف جسٹس تھے، ان کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین سیرت مظلومہ، 3 جلدوں میں، اور وہ اتنی مضبوط سائنٹیفک کتاب ہے کہ بڑے بڑے حوالے اور بڑے بڑے امتحانات میں اس کتاب کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کئی بار پڑھا ہے۔ رحمت للعالمین سید منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہترین کتاب ہے، اس کی غالباً دوسری یا پہلی جلد کے اندر حوالہ ہے، یہ وہ مکڑا ہے نا، مکڑا اور زیادہ بولنے والا کیڑا ہے۔ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اس کیڑے کے منہ سے بیک وقت 4 تارے نکلتے ہیں، کتنی تارے یاد ہو جائے گا، اور ہر تار میں 1000 تار ہوتے ہیں، 4000 تاریں مل کر جو تار بناتے ہیں وہ بال سے باریک ہوتی ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا اللہ تیرے تو زیادہ باریک بھی کون ہو سکتا ہے؟ کیڑا صاحب کتنے سارے ہیں، اس کا وجود کتنا ہے، اس کا سر کتنا ہے، اس کا بغل کتنا ہے، فکر کرنے والا باریک بھی کتنا ہے۔ جس نے اس کیڑا صاحب کے اس کی اتنی قوت، طاقت، ذہانت، باریک بینی عطا کر دی ہے کہ جب وہ بناتا ہے، اب وہ نکالتا ہے، جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے، تو ماہرین ڈاکٹر کافروں نے لکھا ہے کہ 4000 تاریں ہوتی ہیں بیک وقت، اور 4000 تاریں مل کر ایک تار بناتے ہیں، بال سے باریک ہوتی ہے۔ اس تار سے پھر اپنا وہ بناتا ہے جالا، کیڑے والا جو سسٹم ہے۔ اب وہ چودھری جو بنا کے فارغ ہوتا ہے تو پھر رب نے فرمایا سورت کا نام بھی العنکبوت اللہ نے رکھا ہے، مکڑے والی سورت۔ تو پھر اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے مریڑا کمزور ترین گھونسلہ مکان کسی کا ہے تو وہ مکڑے کا ہے۔ ایسا سارے علاقے میں سمجھ آئے، اتنا مریڑا کمزور ہوتا ہے کہ ہمارے سے چھوٹے چھوٹا وہ پاپا جس کے منہ میں دانت نہیں، اس کی پھونک بڑے سمجھی ہوتی ہے، وہ بابا یہ بچہ میں پھونک مارے تو کیڑا سمیت ہر شے فارغ ہو جائے۔ ایک کسی مذاقوا سے بات نہیں فرمائی، میرے اللہ نے فرمایا جو میرے سہارے چھوڑ کر غیروں کے سہارے بناتے ہیں ان کا سہارا اس مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے۔
گاؤں کا سو کچھ بھی ٹھیک ہوئی ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کمزور ترین گھر کونسلر بلڈنگ بنگلہ کے لیے ہے تو وہ پکڑے گئے. اللہ نے اعلان کیا سن لو میرے سارے چھوڑ کر کاما والی سرکار، سہیلی سرکار، دنگڑی والی سرکار، کتے والی سرکار، نامے شاہ، کتب سارے جتنے ہیں، تو جو سہارا میرا چھوڑ کر کسی کا سہارا اپنائے گا اس کا سہارا اس مکڑے کے کار سے بھی کمزور ترین ہے. تو وہ کی کرے گا؟ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. تو میرے اللہ نے اشارہ کیا ہے سمندروں کی موجوں کو روکنے والا کون ہے؟ پہاڑوں جتنی موجیں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے ظلمات، ایک اندھیروں میں موج علا موج، ادھر سے ٹھاٹ لگی ادھر سے موج لگی، ان دونوں موجوں کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی کوئی لائٹ کام نہیں کرتی. یاد دے ہو کہتے ہی ہو. پھر سنو، ایک موج ادھر سے آئی ٹھاٹ، ایک ادھر سے آئی، اس کے اندر اندھیرا، وہ جو ہے خلا، اس اندھیرے میں دنیا کی کوئی لائٹ کام نہیں کرتی. میرے اللہ فرماتے ہیں موجوں کے اندھیروں میں روشنی آ سکتا تو جس کے اندھیروں میں دلوں کو میں اندھیرے ٹھپے لگا دوں اس کو ہدایت کون دے گا؟ تو میرے رب کی تسبیحات پڑھ رہی ہوں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں والے جبریل امین سمیت، زمینوں والے چونٹیاں سمیت، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جو بھی ہے. فرمایا کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ لاہور ملک و بادشاہی اسی کی ہے، کرتا بادشاہ. قرآن مجید لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، قیامت والے اللہ فرمائیں گے این ملوک اللہ، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون این المتکبرون، سادے لفظوں میں ہو کدھر میں؟ بڑے ٹھیکے بڑے ٹھیکے. ایسا مجھے بندے نے یاد دل نے فون کیا، اسی بھاجی کو جنازہ نہیں مقابلہ کر سکتا کیا ہے. سمجھے ہو میں دیکھا کیا ہے ایک وہ پھاٹے بھی ڈگے تھے بندے بھی ڈگے ہے نا ڈگا پانا پھر سیدھا کس کہتے ہیں ایک کتب ایسا آگے کر نہیں سکتا لیکن وہ ڈگا سے ڈگے. ڈاکٹر صاحب ایک طرح بورڈ پہ فون دے دی ہے نا ہر طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی گجرات کا نہیں مقابلہ کر سکتا. میں نے کیا ہے کیونکہ چوک بھی عالم فاضل عالم چوک فاضل چوک محمد فاضل پتہ کچھ محمد فاضل تو محمد عالم بہت نہیں نام رکھتے تھے. اس قدر نو سرجے کا پتہ نہیں پتا. میرے رب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کتے بلے جانور گندے جابر ہاتھی. اونٹ کو اللہ نے اونٹ کے بارے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی دیکھے ہیں کسی اونٹ کس طرح کا بنا ہے؟ کتے کو ہم بنا کے دیے مجھے سسٹم بنا کے ہے وہ پھر رہے ہیں خود گردن سے صاحب ہے. ایک دفعہ توتیاں کا پتہ نہیں توتیاں میں وہ کو بندے لگا کے وہ خرید لے قربانی کرنا تیرے پوچھے نہیں قربانی کرنے کی طرح اونٹ نو ڈان وہ پانچ بالے جاتے پانچ جاتے دوسرا مارے وہ کسے رہے مسکین بیٹھا اپنی بندے پھر ڈاکٹر کی دکان کو لی جیڑا سٹا والا ڈاکٹر کر دیا اونٹ نو زبردست سے بھی تو ہوں نمی بان پانچ بندے رجا کی بان زور لا لگی تھے کہ مارے پٹکا کے پھر ادھر چل گئے. وہ ڈاکٹر نے یار کرتے کی یہ ادھر زخمی کیوں ہوں گے قربانی کر رہے ہیں.
تو ڈاکٹر کا قربانی کریے زخمی ہو جائے گا کہ میں کرتے ہو کبھی اونٹ نہیں کہا بولتا کسی اونٹ نو ایسے وہ بارتے ہو جاتا ہو کہ دین کے طریقہ دسے ہم مزمہ کی نہ کرنا تو نہ کرنا اونٹ گھوڑا پانا بلوگے کی چوری مارو دے گی اللہ لگایا اجازت سیکھنے بیٹھے ایک اور پارٹی ہے وہ لیلا جو کہ کوٹھے سے چڑھا کسی پوچھا یار وہ لیلا تو آپ کو چکیا نہیں جانتا تو کیوں اونچے چڑھا دیتے ہیں قربانی کرنی تو لنگر قربانی چلے نہیں ہوئی یہ چھڑیاں اتر رہی ہیں ایسا جگہ میں سب کرنا کہ اتنے ہوا پتہ لگے چوریاں کس طرح کرنی ہے قربانی کیوں کرنی ہے کو مردار کس طرح کرنا ہے کہ اسکنجا کے میں کرنا ہے تو اس سے جنابت کس طرح کرنا ہے یہ تو پتہ لگے ورنہ جب کٹر طرح پتہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا اسی کی بادشاہت ہے خلیفہ بھی اسی رب کی ہے جو بادشاہ ہے پھر آخر ملک نے من الملک اليوم ہاں جی بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے کتنے دنیا کی بادشاہ کرتے ہیں کو بڑے کو تگڑے کو چھوٹے کو بڑے کو ڈرم ورگے کو ٹینا ورگے کو ہے کرتے اس دن فرمائیں گے آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب جواب ہے کہ للہ واحد القہار ایک ہی رب کی بادشاہی ہے صدر بادشاہی میرے رب صدر بادشاہی اگر نہیں سمجھ آتی تو سکے بھائی تے کنویں کے کنارے تے کھلو کے قرآن کو سٹنا سے رسے کٹ دیں یہ رسے کٹ دیں وہ دردئی ہو رہی اوحینا ہم نے وہی فرمائی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کچھ آنے حضرت سے ایک دن آئے گا ہم تجھے بچائیں گے مندر پہ پہنچائیں گے کہ تجھے ساری گلا پھر اپنے پرمانو دسو گے وہ دن آیا 10 بھائی دانے لینے کے لیے اس کے بعد ڈر گئے جس کو کوہ سے نکال کے راکٹے میں سے تب پہ بٹھا دیا کہ بھائیوں نہیں بدلا اتر لگے رہنے میں پیسے کو نہیں بہت تھوڑے ہیں تھوڑے رہنے سب بڑے چاہیے مالے غریب ہو گئے مسکین وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا بادشاہ سلامت دسیاں نے غریب ہو گیا سانو زکوٰۃ کی لگتی صدقہ کرو یہ کلمات سن کے جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پریشان ہو کہنے لگے میرے والد صاحب میرے بھائی میرے بھتیجے میرے سارے اتنے مسکین ہو گئے اب راز کھلنے لگے تو پوچھتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون جانے لینے والا یہ بتاؤ تو صحیح جب تم جاہل تھے کسی چیز کی معلومات نہیں تھی تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو کھڑے 10 بھائی دیکھ دیں یار یہ واقعہ کو کنان ہے کہاں ملک شام کنان اور کہاں یہ مصر جو بڑا فاصلہ ہے اس بندے کو ہمارے گھر کی خبر کس نے سنائی دل میں بات آ گئی اسی دن خوب سے پیسہ ہو سکے بریا نہ ہو بچ گیا ہمیں لیکن ذہن میں یہ بات نہیں آتی بچ کے لگا تو مجھے درد کس طرح چڑھ گیا سمجھ آ لیکن کتنے بندے کھلا رہے ہیں انہوں نے کھلو رہے کئی دفعہ سنائی نہ گل میں نے ڈریس نے فون کیا حضرت صاحب تسی کتنے ہو کہ میں کلو بنا جا رہے تو تمہیں پتا میں کہ کٹ نہیں پتا کہ میں کھلوتا ہوں میں کہ جی میری دعا اللہ تم کھلائی رکھیں انہوں نے کھلوتا کام کو سے پایا کتنا مجھے من سے ملا وہ شراب کا جذبہ ہوتا ہے ایک پریشان ہو کے مجبوروں کو پوچھتے ہیں پوچھو ہو سکتا ہے اے یوسف اللہ اکبر قرآن نے فرمایا پوچھتے ہیں کہتے ہیں انک لانت یوسف بادشاہ سلامت تخت و تاج کے مالک آپ نے یوسف ہیں پیغمبر کا ظرف دیکھو بڑا پن دیکھو بھائی چھوٹا ہے باقی بھائی سارے کھڑے ہیں وہ بڑے ہیں
تو ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. یہ تبدیلیاں جو دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ عرش کے مالک کا کمال ہے. پھر قرآن انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کی جزا کو ضائع کبھی نہیں کرتا. تو پھر تھوڑا سا نا مزید وضاحت کر دیں یار غلط کو کسی ویسے شیطان نے غلط فہمی نہیں پیدا کر دی. 40 سال کی غم کی داستان، باپ شروع رو رو کے بہنیں ختم ہو گئی، اور کہاں ملک، کہاں جیلیں، کہاں قید خانے، کہاں وہ بیوی پیچھے چڑی کر دی. اس سارے نظام کی داستان کو جناب یوسف نے 2 قدموں اٹھایا. مسئلہ کوئی نہیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کرے، چلو میرا کرتا لے جو ابا نے لایا جی سارا لے سارا خاندان میرے پاس. سبحان اللہ. اور کاملا ٹرے نہ جس کہ بزرگ کر بیٹھے جناب یعقوب علیہ السلام کہ فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے پتر یوسف کی خوشبو. کارل کے اندر بزرگوں تو ریحا ہو رہا یوسف اللہ، یہ تو بنیامین لین گئے گرفتار ہے. کہنے لگے نہیں، بنیامین کی خوشبو الگ ہے، یوسف کی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے، اللہ ہماری حفاظت سے پائے، نیکی کی خوشبو آئے. تو ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس میں کتنے کافر ہو گئے ہیں، کتنے مومن بھی ہیں، سب نے کا گناہ نہیں ہے. ہندو نہیں سمجھتے کون ہے، آسمان کہاں سے آتا ہے، سورج کہاں سے آتا ہے، کیا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا خوبصورت مثال قرآن میں پیش کیا گیا ہے. تم لائٹیں بند کرتے ہو، تم دروازے بند کرتے ہو، تم سارے لوگوں کو الگ کرتے ہو، کوئی گواہی نہ دے، کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کا فرمان ہے پہلی بار میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. ایک اور بات فرمائی، یہ 4 گواہ میں نے تمہارے وجود کا حصہ جو ہے اس کو گواہ بنانا ہے. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، یہ سارے 4 گواہ میں تیرے گواہ یہ دیں گے، ان کو تمہیں بجو گے. رب العالمین فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم. واللہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، سچی بات ہے. وصورکم فاحسن صورکم. کتنے ارب دنیا ہے، کتنے ارب طرف بن گئی ہے. تو سسٹم تو ایک ہی ہے نا، ماں کے رحم میں اس کے بنام سے میاں بیوی کا تعلق ہے. ساری بات آپ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی خون سے میں نے لا تعداد تصویریں بنائی ہیں، مجھے نو پرابلم. اسی فیکٹری میں باندھا ہے، باندھا ہے، کوئی شہباز سے سپلائی نہیں ہو رہی. اللہ کے حکم سے مشینری کام ہو رہی ہے، کٹ بھی لگ رہے ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، فٹنگ ہو رہی ہے، بال بن رہے ہیں، بٹوارے بن رہے ہیں، ناخن بن رہے ہیں، انگلیاں چھوٹے ڈیزائن بڑے ڈیزائن کی انگلیاں بن رہی ہیں، بن رہی ہیں. یہی اللہ نے فرمایا. تو ارشاد ہوتا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے تمہاری خوبصورت تصویریں بنائی. اس کا سادہ تک تو غلط ہے، یہ شیخ صاحب کا ڈیزائن ہے، ماڈل ہے. یہ اللہ کی پسندیدہ شے ہے، یہ ڈیزائن جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. یہ ہمارے محترم میں شیخ صاحب شیخ و حدیث لگتے ہیں، ان کا جو ڈیزائن ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ڈیزائن ہے جو ان کو اللہ نے دیا. میری شکل و صورت ہے، میرے لیے میرے رب کی یہ پسندیدہ ڈیزائن ہے جو مجھے عطا ہوئی. تو آپ اندازہ کریں کتنی دنیا ہے، کتنی ڈیزائن فرمایا. ہم نے پیدا کیا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ عندنا وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں زمینوں میں، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، وہ تو مخفی کچھ نہیں. واللہ علیم بذات السینوں کے بھید بھی جانتا ہے. وہ جو سوچ رہے ہو میں اس کی مثال دیتا ہوں. سید الانبیاء نے فرمایا
اگر آپ نیکی کرنے کی نیت کر لیں، کسی کو پتہ نہیں، نہ شیخ صاحب کو، نہ امام صاحب کو، نہ استاد صاحب کو، نہ ہمارے گھر بھی الحمدللہ بیٹھے ایک کرنے کی سے کہاں لاتے کتب بیٹھے، لیکن اللہ جانتا ہے اس نے نیکی کی نیت کی ہے کہ میں نے فلاں اچھا کام کرنا، تو سید نبی نے فرمایا اس نے نیت کر لی، میں نے فرشتوں کے نام کر فرمایا اس کی نیکی لے کر جاؤ۔ اگر وہ بول پڑے یہ کرنی فرمایا 10 تو سٹارٹ کرو، پھر 70 سے 700 تک، اور علاتول پھر 1400 پھر 2800 علاتول۔ اگر برائی کی نیت کی ہے کہ مثلا مثال دیتا ہوں کہ میں آج تو بہت ترجمہ کلاس نہیں پڑھنی، پھر تو بڑی برائی کی ہو جاتی ہے، قرآن کو دین کو وہ تکبر کی وجہ سے چھوڑے، لیکن فرمایا برائی لکھنی نہیں، پھر وہ جا کر آتا یہی کام چنگا ہے یار اتنا کرنا چاہیے، برائی لکھی کرنے کی ضرورت۔ اللہ میں توفیق دے، آسان اللہ تعالیٰ میرے لیے فرمائے۔ یہ حیثیت کیوں بیان کی؟ یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں وہ بھی جانتا ہے جو زمینوں کے اندر ہے، دھات کتنی ہے، تیل کتنا ہے، تانبا کتنا ہے، معدنیات کتنی ہے، کوئلہ کتنا ہے، نمک کتنا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم پوشیدہ کرتے ہو اعلانیہ سارا جانتا ہے۔ اللہ علیکم بذات سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، جو پہلی دنیا مرکب کی کافروں کی مثالیں نہیں ہیں کہ کس طرح چھتر کھایا، جناب نوح کی قوم کو کس طرح ڈبویا، جناب لوط علیہ السلام قوم کس طرح پتھر برسائے، چیخوں کے عذاب، ٹڈیوں کے عذاب، پھر اس طرح عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام، ان قوموں کو کس طرح اللہ نے بڑھا اللہ تمہارے کو نہیں آئے ہیں۔ پھر وہ یمن سے لے کر شام تک ملک کی لائن یا عرب جہاں اسی راستے سے سفر کر ملک شام کو جاتے ہیں، یہ بس نہیں راستے میں آتے، کوئی ساتھ میں فضا کو پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال ذکر چکھا، انہوں نے وہ کام کیے، اللہ نے سزائیں دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے محفوظ فرمائے، اللہ نور ہدایت نصیب فرمائے۔